بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ صابری میاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ورڈ یوٹیوب چینل۔ شبانہ ایک جوان رقاصہ عورت تھی جس کی آواز نہایت سریلی تھی، لیکن اس کو حلال و حرام پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ شہر بصرہ کے مالداروں کے یہاں فسق و فجور کی کوئی ایسی محفل نہ تھی جس میں شبانہ بلائی نہ جاتی ہو۔ وہ ان محفلوں میں ناچ گانا کیا کرتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ لڑکیاں اور عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ ایک روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایسی ہی محفلوں میں جانے کے لیے ایک گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک دیکھا کہ ایک گھر سے نالہ و شعون کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے تعجب کے ساتھ سوال کیا، یہ کیسا شور ہے؟ اور اپنی ایک سہیلی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن جب بہت دیر انتظار کے بعد بھی وہ نہ پلٹی، اس نے دوسری سہیلی کو بھیجا، لیکن وہ بھی واپس نہ آئی۔ تیسری کو بھی روانہ کیا اور ہدایت کر دی کہ جلد لوٹ کر آنا۔ چنانچہ جب وہ گئی اور تھوڑی دیر بعد لوٹ کر آئی تو اس نے بتایا کہ یہ سب نالہ و شعون، بدکار اور گناہ گار افراد کا ہے۔ شبانہ نے کہا، میں خود جا کر دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی اور دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں اور اس آیت شریفہ کی تلاوت کر رہے ہیں، جب آتش ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آوازیں سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دہائی دیں گے۔ جیسے ہی شبانہ نے اس آیت کو سنا اور اس کے معنی پر توجہ کی، اس نے بھی ایک چیخ ماری اور کہا، اے واعظ، میں بھی ایک گناہ گار ہوں، میرا نامہ اعمال سیاہ ہے، میں بھی شرمندہ اور پشیمان ہوں۔ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ واعظ نے کہا، ہاں، تیرے گناہ بھی قابل بخشش ہیں، اگرچہ شبانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے کہا، واہ ہو مجھ پر، ارے میں ہی تو شبانہ ہوں، افسوس کہ میں کس قدر گناہوں سے آلودہ ہوں کہ لوگوں نے مجھے گناہ گار کی ضرب المثل بنا دیا ہے۔ اے واعظ، میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے بعد کوئی گناہ نہ کروں گی، اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤں گی اور گناہ گاروں کی محفل میں قدم نہیں رکھوں گی۔ واعظ نے کہا، خداوند عالم تیری نسبت بھی ارحم الراحمین ہے۔ واعظ نے کہا، خداوند عالم تیری نسبت بھی ارحم الراحمین ہے۔ واقعتاً شبانہ نے توبہ کر لی، عبادت و بندگی میں مشغول ہو گئی، گناہوں سے پیدا ہوئے گوشت کو پگھلا دیا، سوز جگر اور دل کی تڑپ سے آہ و بکا کرتی تھی، ہائے یہ میری دنیا ہے تو آخرت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس نے اپنے دل میں ایک آواز کا احساس کیا، خدا کی عبادت میں مشغول رہ، تب آخرت میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔